السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آسمان سے آگ کے گولے، چیختی چلاتی عورتیں، سسکتے بلکتے معصوم بچے، بنی ہوئی مسخ شدہ لاشیں اور ویران شہر، تباہال گاؤں اور آباد قبرستان، مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ اور مکانوں سے اٹھتا ہوا سیاہ دھواں، یہ سرزمین انبیاء ارض شام کی وہ صورتحال ہے جو آج کل ہمارے سامنے ہے۔ حلب، موصل، حما اور ادلب کے بعد غوطہ شام کا ایک سے ایک کے بعد ایک شہر ایک پاگل اور جنونی فوج کے بینٹ چڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسی شرمناک تاریخ انسانی کیا بلکہ جس سے شیطانی تاریخ بھی شرمندگی محسوس کر رہی ہے، لیکن اس کے اوپر تماشا اور افسوس یہ ہے کہ اس سارے کھیل کے بیچ میں اور اس سارے کھیل کے پیچھے ایک نام نہاد اسلامی ملک کھڑا ہے، جو نہ صرف اسلام کے نام پر دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، بلکہ اسلام کے ان تعلیمات کو بھی ایسی بری طرح سے پامال کر رہا ہے۔ مجھے افسوس نہیں ہے، مجھے حیرت نہیں ہو رہی ہے کہ روس یہ کر رہا ہے، بشار یہ کر رہا ہے۔ مجھے اس میں بھی کوئی حیرت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایران کھڑا ہے، کیونکہ ان کی یہ خونی تاریخ آج کی نہیں ہے، یہ صدیوں سے بلکہ برسوں سے اور صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس پہ ہو رہا ہے کہ جب فرعون سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے فرعون بنایا، تو اس نے کہا کہ میں ظلم کرتا رہا اور لوگ خاموش ہوتے گئے، تب میں جا کے فرعون بنا۔ ناظرین، دنیا میں کوئی ملک سپر پاور نہیں بن سکتا جب تک ہم اس کو سپر پاور نہ بنا لیں۔ مجھے افسوس اپنے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، اپنے مسلمان اور نام نہاد مسلمان اور بے حس حکمرانوں پہ ہو رہا ہے، جو یہ تماشا دیکھ بھی رہے ہیں، جو یہ لاشیں دیکھ بھی رہے ہیں، جو یہ اٹھتا دھواں دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ وہ کسی فورم پہ جا کے اپنے ان مظلوموں کی آواز اٹھائے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر افسوس والی بات یہ ہے کہ نشانے پر بھی مارا بھی ہمیں جا رہا ہے، پیٹا بھی ہمیں جا رہا ہے، اور الٹا الزام بھی ہمیں دیا جا رہا ہے۔ چوری اوپر سے سینہ زوری والی بات، دہشت گردانہ کارروائی کر کے دنیا میں دہشت پھیلا کے پھر افسوس در افسوس کہ ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ اور اس پاگل پن اور اس جنونی پن کو آپ کیا نام دیکھ سکتے ہیں؟ دہشت گردی کے نام پر ایک کے بعد ایک اسلامی ملک کو تباہ کیا گیا۔ عراق، شام، لبنان، جتنے ممالک تھے، فلسطین میں آج ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں کتنا عرصہ ہم نے ان مصیبتوں کو جھیل لیا۔ دہشت گردی بھی خود کریں اور الزام بھی ہمیں دیں۔ ارے ظالموں، ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین نے ہمیں قتل کرتے ہوئے بھی یہ کہا ہے کہ تم نے قتل بھی ایک احسن انداز سے قتل کرنا ہے۔ اگر دشمن کو قتل کرنا ہے تو اس کا مسئلہ نہیں کرنا۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین نے ہمیں کہا ہے کہ اگر تم جانور کو بھی ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، چھری کو تیز کرو تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، لیکن تم تو انسانوں کو ایسے درندگی کے ساتھ قتل کر رہے ہو کہ دیکھ کے ہی آپ کی انسانیت پہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے۔ پھر آئے روز شور شرابہ ہوتا ہے کہ نہ انسانی تنظیم نے یہ کہا، اقوام متحدہ نے یہ کہا۔ کون سی انسانی تنظیم؟ کیا ان کو یہ انسانیت نظر نہیں آ رہی؟ ملبے تلے بچے، جب انہیں کھینچا جاتا ہے تو ان کا آدھا جسم ملبے کے اندر رہ جاتا ہے،
بچے اپنی ماں کے کٹے ہوئے ہاتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ماں اپنے بچوں کو تین بچوں کو سامنے رکھ کے رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ یہ انسانیت تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ انسانیت کا کون سا معیار ہے؟ کس چیز کا نام تم انسانیت یعنی کس چیز کا نام رکھا ہے تم نے؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اور شرم آنی چاہیے ان ممالک کو جو یہ تماشا دیکھ کے ان فرعونوں کی فرعونیت پہ خاموش ہو رہے ہیں، اور شرم آنے چاہیے اور غارت ہوں وہ ممالک جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس سارے جنونی اور اس خونی کھیل کے پیچھے کھڑے ہیں۔ صرف شام کی بات نہیں ہے، کسی بھی اسلامی ملک کو دیکھ لیں، کسی بھی مسلمان کو دیکھ لیں، ہر جگہ پہ مسلمان ہی نشانے پر ہے۔ آخر یہ کھیل کب ختم ہوگا؟ یہ کھیل کب ختم ہوگا؟ مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں بیدار نہیں ہو رہے؟ آخر کب ہم اس خواب غفلت سے بیدار ہوں گے اور اپنے اس خون کا بدلہ لیں گے؟ ہمارے بچے ہمارے سامنے مر رہے ہیں، ہماری خواتین مر رہی ہیں، چلا رہی ہے، معصوم بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمیں اپنی کرسی کی پڑی ہے، ہمیں اپنی حکومت کی پڑی ہے۔ ہم نے اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، ہم نے وہاں پہ بھی جواب دینا ہے۔ آخر ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانند ہوتی ہے۔ کہاں کی سرحد، کون سی جغرافیائی حدود؟ اسلام تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں، لیکن ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ تو شام کا مسئلہ ہے، یہ تو فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ یار ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے اس میں کوئی سرحد نہیں ہوتی، کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہوتی۔ ہم ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو منہ کراہ رہا ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، اور جسم پورا کا پورا تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمارے جسم کٹ رہے ہیں۔ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ شام ہمارے لیے برکت والی زمین ہے، لیکن اسی برکت والی زمین کا آج دھواں اٹھ رہا ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، لیکن آج وہی قبلہ اول ہم سے چھینا گیا ہے، اس کے اوپر غاصبوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہوتے ہیں، ہم کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس شارک کے بغیر ہم زندہ بھی ہیں۔ آخر ہمارے اس قول اور فعل میں تضاد کب ختم ہوگا؟ آخر کب ہم مسلمان بنیں گے؟ کب ہم انسان بنیں گے؟ مسلمانیت دور کی بات ہے، انسان کب بنیں گے؟ انسانیت بھی کسی چیز کی نام ہے۔ یہ کون سی انسانیت ہے ناظرین؟ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کے انسان کے دل خون کے آنسو روتے ہیں، دیکھا نہیں جا رہا۔ یہ کون سے مناظر ہیں؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ پھر یہ لوگ ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، پھر یہ لوگ پاکستان میں پروپیگنڈے کرتے ہیں، ایک جھوٹی عورت کو کوڑے لگا کے یہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، ایک جھوٹی اور مکار سے ایک ڈائری لکھ کے اسے دہشت گردی کے خلاف بڑے بڑے ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا جو تم کر رہے ہو۔ کبھی آواز اٹھاؤ نا، کبھی ان کو بھی کہو نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی کشمیر میں جو آئے روز شہادتیں ہو رہی ہے، جو لہو بہہ رہا ہے، اس پہ بھی تمہاری انسانیت جاگ جانی چاہیے۔ انسان نہیں، یہ درندے ہیں، یہ وہ پاگل درندے ہیں۔ ہم نے تو جنگل کے جانور بھی دیکھیں، جنگل کا جانور بھی اگر اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوت دی ہے تو وہ بھی کسی دوسرے جانور کے بچوں کو اس طرح بے دردی سے نہیں مارتا۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں کی انسانیت پہ، اور افسوس در افسوس ہے اپنی اس بے حسی پہ۔ اور میں خصوصاً اپنے پاکستانیوں کو، اہلیان پاکستان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی، ہم نے پوری عالمی اسلام کی عوام کو بھی جواب دینا ہے، اور اللہ کے سامنے بھی ہم ان لوگوں کے جواب دیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو قیادت دی ہے، جو سیادت دی ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ جی ناظرین، اس وقت
میرے ساتھ پروگرام میں جو شریک مہمانان گرامی میں ڈاکٹر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں، لائن پہ ہیں، ان کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں جو شام میں حلب، موصل، ادلب اور یہ ایک کے بعد ایک شہر کو تاراج کیا گیا اور ظلم اور بربریت کی ایک داستان ایسی رقم ہو گئی جس پہ انسانیت کو شرمندگی محسوس کرنی چاہیے، لیکن کاش ایسا ہوتا، لیکن وہ محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ انسانیت تو کیا، ہمارے مسلمانوں کو بھی اس کے اوپر یعنی کوئی احساس نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، بلکہ الٹا یعنی میں صبح جس طرح آپ کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا کہ الٹا یعنی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ یہ جو تصویریں آ رہی ہیں یہ فیک ہیں، یہ جو شام میں یہ جو لوگ دڑا دڑ تصویریں شیئر کر رہے ہیں یہ فیک تصویریں ہیں، ویڈیوز جو ہے نا یہ اس طرح کی ہے اس طرح کی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ایک فلاحی تنظیم کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، آپ اس حوالے سے شام گئے بھی ہوں گے، آپ نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی ہوں گے، کیا آپ کے خیالات ہیں؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ ہم اپنی بات آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ واقعہ، یہ جو حالات شام میں ہیں، یہ تو کم از کم ان کی عمر بھی 5 سے 6 سال ہو چکی ہے، اور اس وقت سے ہی یہ ظلم و ستم جاری ہے مختلف انداز سے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کون کس کا دوست اور کون دشمن ہے، لیکن جو اصل ظلم ہو رہا ہے جو اس جگہ چکی کے اندر، وہ تو عام آدمی ہیں اور عام مسلمان ہیں، بچے ہیں، خاص طور پر خواتین ہیں اس کے اندر۔ ہم ایک بطور فلاحی تنظیم کے، ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہیومینیٹیرین بنیادوں پر، انسانی ہمدردی کی بنیادوں کے اوپر لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ پاکستان سے براہ راست شام جانا بھی مشکل ہے، اس کا ویزا بھی مشکل ہے، تو ہم نے اپنے ترک جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ، جو گورنمنٹ آف ترکی کی رجسٹرڈ این جی اوز ہیں، جس کے اندر آئی ایچ ایچ ہے، جینسو ہے، جس کے اندر ایک اور ہرات ایڈ ہے، آنشور ہے، تو یہ 4-5 تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ ہم مل کر پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، جیسے روہنگیا میں ہوا، تو ہم مل کر کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنا وفد ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب جو کہ ہمارے سابق صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے، ان کی قیادت میں وفد کیا تھا، تو جو جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے اندر اتنی میزریبل صورتحال ہے وہاں سے جو آئے ہیں پیچھے سے، لیکن ترکی کی حکومت نے ان کا ایک اچھا خیال رکھا ہے۔ تو ہم جو بھی اپنی طرف سے امداد ہو سکتی ہے، وہ کپڑے ہو سکتے ہیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہاں سے تو ظاہر ہے صرف رقم بھیجی جا سکتی ہے، اس کو مقامی طور پر یہ دوست ہمارے انتظام کرتے ہیں۔ تو ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ تو صرف یہی کام کر سکتے ہیں جو ہم لٹے پٹے لوگ آئے، مظلوم آئے، ان کی خدمت کریں۔ باقی یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ درست ہے کہ یہ پوری دنیا کا ایشو ہے، یہ مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، یہ انسانیت کا ایشو ہے۔ تو جہاں بھی بربریت ہوگی، جہاں پہ ایک دن کے اندر 150 بچے کو شہید کر دیا جائے گا، اور 3 دن کے اندر 600 لوگ عورتیں گھروں سے گھر تباہ کر دیے جائیں گے، انسانیت کو تو جاگنا چاہیے۔ شاید یہ تاریخ میں جب یہ واقعہ کہیں لکھا جائے گا تو اس وقت لوگ سوال ضرور کریں گے اس وقت کے بھی، آج کے دور میں کون حکمران تھے، کون ذمہ داران تھے اس کے۔ ہم بطور فلاحی تنظیم آج بھی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ بہت شوق سے، ذوق سے اپنے فنڈ ہمیں دیتے ہیں، تو جو ہم فنڈ کے ذریعے ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ باقی یہ جو فیک تصاویر ہیں یا باقی ان تک نہ پہنچنے والی بات ہے، یہ یقینی طور پر ایسا ہو سکتا ہے جیسا آپ نے کہا ہے، ہوتا بھی ہوگا، لیکن ظاہر ہے محکمے کے براہ راست ایسی کی بات نہیں ہے۔ ہم تو جو بھی اپنا کام کرتے ہیں وہ باقاعدہ پورے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تو فلاحی تنظیم کے ساتھ ہیں، آپ کی جو خدمت ہے آپ کر رہے ہیں، لیکن ایک عام پاکستانی مثلاً ہم ہیں یا ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے شام میں ہو رہا ہے، ہم پاکستان سے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ لیکن جی یہ بات تو بہت واضح ہے کہ میں ایک عام بطور عام پاکستانی یا آپ بطور عام پاکستانی، ہمارے پاس میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ اس طرح کا کوئی ظاہر ایسا کام ہم حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر تو نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت ہی اونچے پیمانے پر سیاسی لوگوں کا اور حکومتوں کے حکمران، جو مختلف ممالک کے حکمران ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ اس میں انٹروین کریں،
OIC کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے, UN کو انٹروین کرنا چاہیے. جی ایز عام مین, ایک کامن مین تو ہم سوائے کے لیے کچھ ان کی مدد کر دیں تاکہ ان کی جو مزید ہیں, جو مشکل ہیں, اس کے اندر تھوڑی بہت کمی آ جائے. اس کے علاوہ تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. مجھے مظاہرے بھی لوگوں نے کیے ہیں, جلوس بھی نکالے ہیں, لیکن ظاہر ہے جو بمباری کر رہے ہیں ان کو یہاں کے جلوس کا کیا فکر ہے یا اس کا کیا اثر ان پر ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب اگر مثلا ایک آدمی ہے وہ کچھ لکھ سکتا ہے, ایک آدمی ہے کچھ بول سکتا ہے, اور دوسری بات سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پاکستانیوں سے, پاکستانی حکومت سے, خاص کر پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان سے, یعنی عالمی اسلام کی خاص کر ان ممالک کی بہت بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہیں. تو جب وہ ہماری طرف امید بری نظروں سے دیکھیں اور ہم آگے سے ٹس سے مس نہ ہوں تو ظاہر بات ہے ان کو بھی تو مایوسی ہوگی نا. بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں یہاں کل بھی جلوس نکلے ہیں, یہاں اسٹوڈنٹس نے بھی نکالے ہیں, جی کراچی کے اندر بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ یہاں کے کلاس بندوں کو بھی سڑک پر لے آئیں, ہڑتالیں بھی کر لیں, جو بھی کچھ کر لیں, جی تو الٹیمیٹلی اس کا اثر ان لوگوں پر کیا ہو سکتا ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, بمباری کر رہے ہیں. وہ روس ہے, وہ امریکہ ہے, یا کوئی اور ممالک ہیں, مسلمان ممالک ہیں یا نہیں مسلمان ممالک, جو بھی اس کے اندر وہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر, ان کے اوپر تو ظاہر اسی لیول کا, جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ UN پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ اس میں انٹروین کرے, OIC پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ اس میں انٹروین کرے, عرب لیگ میں پریشر ڈالا جائے, وہ اس کے جو آدمی لکھ سکتا ہے, سوشل میڈیا پہ لکھ سکتا ہے, خط لکھ سکتا ہے, ظاہر ہے وہ ہر آدمی جو بھی ایک قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. اور ظاہر ہمارا جو دائرہ ہے وہ خدمت کا دائرہ ہے, تو ہم اپنے دائرے کے اندر رہ کر تو وہاں کی صورتحال سے تو ڈاکٹر صاحب آپ آگاہ ہوں گے. وہاں اس وقت جو لوگ یعنی مہاجر بنے ہوئے ہیں, جو اپنے گھر بار ان کے منہدم ہو گئے ہیں, یا گھر بار وہ چھوڑ کے آس پاس دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پہ چلے گئے ہیں, یا وہیں اسی ملک میں جہاں پہ پناہ انہوں نے لی ہے, یعنی کس قسم کی ان کی ضروریات ہیں؟ جی اس میں میں بہت سارے پناہ گزینوں سے, یہ جو مائگریشن کا کام ہے یہ کئی سال سے شروع ہے. جی تو پچھلے سال کے پہلے مہینے, پچھلے سال کے فروری میں مجھے جرمنی جانے کا موقع ملا. وہاں پہ مجھے شام کے مہاجرین ملے, مجھے بہت طویل فاصلہ طے کر کے آئے. پھر آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ کہیں بھی رکتے ہیں تو کینیڈا کے اندر بھی ان کو پابندی لگی, پھر ان کو بلا لیا گیا. اسی طرح بہت سارے جہاز ڈوبے جس کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. ابھی بھی مطلب اب جس کو جہاں موقع ملتا ہے, ظاہر ہے کہ اگر اس کا گاؤں ہے یا گھر ہے یا کوئی محلہ ہے, اس میں بم پھٹ رہے ہیں روزانہ, تو پھر جہاں اس کا دل کرتا ہے, جو چانسز اس کے پاس ہوتے ہیں تو وہ چلے جاتا ہے. جو پھر وسائل بھی چاہیے اسے جانے کے لیے, حوصلہ بھی چاہیے, آدمی کی جسمانی صحت بھی چاہیے. تو ہمارا جو رابطہ ہے وہ براہ راست جو وہ کیمپس ہیں جو ترکی نے کیمپ کیے ہیں, تو جو لوگ ہجرت کر کے ترکی آئے ہیں وہاں پہ پناہ گزین ہیں, تو ہم ان کی خدمت ہی کر پاتے ہیں. ظاہر اندر کی جو صورتحال ہے وہ تو جو میڈیا سے آپ کو نظر آتا ہے وہی ہمیں نظر آتا ہے. اندر جانے کی تو ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے کہ بھی کوئی اندر جا کر اس کی کوئی خیر خبر کر سکے یا اندر جا کر کوئی ان کی خدمت کر سکے. ہمیں تو اس کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے, اور ہم تو جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ بوایا ترکی کے ذریعے ہی سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام والوں کے لیے خوشخبری ہو, شام والوں کے لیے خوشخبری ہو. یہ سوموار کے دن جو میرا پروگرام تھا اس میں بھی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ جو شام کے بچے ہیں, یہاں کے نوجوان ہیں, یہاں کے خواتین ہیں, یہاں کے بوڑھے ہیں, یہ جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں وہ تو کر لیں گے, ایک آزمائش ہے ان کے اوپر آئی ہے, لیکن یہ امتحان ہمارا بھی ہے. اور یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان جذبوں کو, یعنی ان جذبوں کو, ان ایمانی جذبوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, چاہے وہ روس کے طیارے ہوں, چاہے وہ ایران کی فوجیں ہوں, یا ان کی ملیشیاز ہوں, ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. لیکن امتحان ہمارا ہے. انڈیا سے ہمارے ساتھ مشہور اسکالر مولانا یوسف اصلاحی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان کو لے لیتے ہیں, پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب بہت شکریہ. آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور آپ نے ٹائم دے دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. گزارش یہ کرنی ہے مولانا صاحب کہ اسلامی ممالک میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس مسئلے کو اس ملک کا سمجھتے ہیں، اپنا نہیں سمجھتے. یعنی ایک جغرافیائی حد کو بیچ میں لا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر کا ہے، یہ مسئلہ فلسطین کا ہے، یہ مسئلہ شام کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ انڈیا کا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پھر ہم آگے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین خاتم النبیین صلی اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. مسئلہ شام کا ہو جی یا عرب کا ہو جی یا دبئی کا ہو جی یا پاکستان کا ہو یا امریکہ کا ہو، جی جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہ ہمارا مسئلہ ہے. جی ملک شام کے دلخراش حالات جی اور ظلم و بربریت کے واقعات پڑھ کر، سن کر اور سوچ کر دل بیٹھنے لگتا ہے. بالکل. ہر صبح صبح قیامت اور ہر شام شام مرگ ہے. پچھلے دنوں 19 فروری کو جی شام کا شرقی شہر غوطہ اس وقت خون میں نہا گیا جی جب شامی فوج اور اس کے اتحادی ملک روس نے اس پر صفواکانہ بمباری کی اور 500 سے زائد معصوم شہریوں، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو موت کی نیند سلا دیا. اور اسی تناسب سے سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے، خواتین اور بے قصور مرد جی زخمی، معذور اور فحش ہو گئے. جی یہ ظلم اور برہمانہ بمباری اور ظالمانہ حملے کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے. جی بالکل. شام کے بشار الاسد ہیں تو خیر کی توقع ہی نہیں ہے. اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل بھی جنگ بندی بند کرانے اور اصلاح اور اس ظلم و بربریت کو روکنے میں ناکام رہی. جی ہم تمام عالمی سے انسانیت کی بنیاد پر اپیل کرتے ہیں کہ ظلم اور صفاقی کے خلاف آواز اٹھائیں اور انسانیت کی اس خونی ہولی کو جی جس میں پوری انسانیت کرا رہی ہے جی پوری قوت سے روکیں اور آگے بڑھ کر ان یتیموں، بیواؤں، معذوروں، زخمیوں کی دلجوئی کریں، ان کی انسانی ضرورتیں پوری کریں اور انسانیت کے تقاضوں کا حق ادا کریں اور ہر طرح ان کی مدد، دلجوئی اور حاجات پوری کر کے انسانیت کے زندہ ہونے کا ثبوت دیں اور وہ سب کچھ ان کے لیے دل و جان سے کریں جو کچھ کرنا ممکن ہو. اس ایریے کے آس پاس ایک صبح کو جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ایک وادی میں قیام پذیر لشکر اسلام کو جی خطاب فرمایا. جی فرمایا مسلمانوں، تمہارے کچھ مسلمان بھائی مدینے میں رہ گئے ہیں، وہ تمہارے ساتھ تبوک کی معرکے میں ساتھ نہ آ سکے، مگر رب اعلیٰ کی قسم تم جس وادی سے گزرے، جس پہاڑی پر چڑھے، جی جس مشکل سے گزرے، وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے. لشکر اسلام کے ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ وہ تو مدینے میں رکے ہوئے تھے. جی فرمایا بے شک مدینے میں رکے ہوئے تھے، ان کی مجبوریوں، معذوری پر ان کو روک رکھا تھا، لیکن ان کی دعائیں، ان کی تمنائیں، ان کی التجائیں سب تمہارے ساتھ تھی. ہم بھی دنیا کے جس حصے میں بستے ہیں جی جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، جی اپنی دعائیں اور التجائیں ان لوگوں کے ساتھ ضرور ملائیں. جی کیا کہ اللہ ہمیں ہی معاف فرما دے، کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے آمین. اور اجر آخرت سے بھی ہم نوازے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ، بہت السلام شکریہ. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سلامت رہیں. ناظرین، اصلاحی صاحب نے ٹائم دیا، ان کی نوازش، ان کی طبیعت کافی ناساز ہے. آپ تمام ناظرین سے ان کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست بھی ہے. ایک ہمارے امت مسلمہ کے ایک محسن ہیں اور ایک مستند عالم دین ہے. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جی ناظرین، ہم کیا کر سکتے ہیں وہ جواب مل گیا آپ ناظرین کو. اصلاحی صاحب نے کتنی زبردست بات کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام سے کہا کہ
تم لوگ جن جن وادیوں سے گزرے، جن جن پہاڑیوں کو تم نے کراس کیا، جتنا اجر تمہیں ملا ہے اتنا اجر ان لوگوں کو بھی ملا ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب پوچھنے پہ کہا گیا کہ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے تھے۔ یہ ایک عجیب سی صورت ہے کہ جتنے بھی دوستوں سے، احباب سے بات ہوتی ہے کہ یار شام میں یہ ہو رہا ہے، دوسرے ملک میں یہ ہو رہا ہے، تیسرے میں یہ ہو رہا ہے، تو ہر کسی کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ کیا نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتائیں کیا نہیں کر سکتے۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کرنا چاہیں، ہر انسان کچھ، یعنی آج کے دور میں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری بے حسی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ میں حیران ہوں، یعنی من حیث القوم ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ اب وہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن الزام دوسروں کو دے رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری دوسرے کی ہے، تیسرے کی ہے، چوتھی کی ہے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں اسلافی صاحب کو لینے سے قبل بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ خوشخبری ہو شام والوں کے لیے، تو دریافت کیا کہ کس وجہ سے اور کیا وجہ کیا ہے کہ آپ نے خوشخبری دی ہے اہلیان شام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے اوپر اپنی رحمتوں کے پر وہ بچھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان کے جذبے، یہ الگ بات ہے کہ روس اپنے طیارے وہاں بھیج رہا ہے، دھماکے کر رہا ہے، لیکن وہی بات کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان جذبوں کو کوئی مات نہیں دے سکتا۔ آزمائش ہماری ہے، آزمائش ہماری ہے۔ وہ ابھی اس وقت امتحان میں مبتلا ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ اہلیان شام اپنے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہے۔ لیکن امتحان میرا ہے، پوری امت کا ہے، پوری دنیا کا ہے اور پوری انسانیت کا ہے۔ دیکھنا ہم نے ہے کہ ہم اس امتحان میں کتنے، یعنی کس قدر پاس ہوتے ہیں اور کس قدر فیل ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بات آگے بڑھاتے ہیں، کچھ مہمان دوسرے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ سرزمینی انبیاء ارض شام کو بڑی بے دردی کے ساتھ نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں اور جن طاقتوں کے جو مفادات ہیں وہ تو شاید آپ ناظرین کے علم میں ہوں گے۔ ایک یہاں پہ ایک بعض لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے، اور خاص کر ہماری، اس کی تو میں وضاحت کروں گا بھی، خود بھی کروں گا، اور محترمہ سے بھی میں نے یہی سوال دہرانا ہے، پوچھنا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا یہ؟ ہے، اور مجھے اپنی جو واپس آتی ہے آواز وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ مجھے اپنا اگلا لفظ سمجھ نہیں آتا۔ بہرحال اگر آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہے تو میں آپ کا سوال سن چکی ہوں، نہیں، آپ کی آواز ہمیں تو بالکل کلیئر آ رہی پھر ہے۔ ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ سن سکتے ہیں۔ آپ کی آواز ہمیں کلیئر آ رہی ہے۔ میں نے سوال کیا کہ لیبیا کے بعد عراق، یمن، شام اور حلب، موصل، یعنی ملک کے بعد ملک اور شہر کے بعد شہر کو نشانہ بنایا گیا، آخر یہ کہانی کہاں تک جا کے رکے گی؟ اس کا انجام کیا نکلے گا؟ ہاں دیکھیں، یہ سوال وہی ہے جو میں نے اپنے کالم کا عنوان بھی رکھا ہے کہ آخر اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ اور یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی اس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے کہ انقلاب ایران کے وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ پورے خطے میں ایک مسلک کو استعمال کر کے دوسرے مسلک کے خلاف کس طرح اپنا اثر و رسوخ ایران میں بڑھانا ہے۔ اچھا، مجھے تک اندازہ ہے، جہاں تک میں نے جتنا بھی اللہ نے مجھے تھوڑا بہت علم دیا اس کے مطابق ایران کا مسئلہ بھی مسلک سے زیادہ قوم پرستی کا ہے، اور ان کی پوری تاریخ ہے قوم پرستی کی۔
چاہے آپ کو رضا شاہ پرویز کو دیکھنا ہو یا اس کے بعد آنے والے یا ان سے پہلے کے مصدق تھے جن کو کیا 2-3 دفعہ کیا، ان کو بیرونی تسلط سے بچانے کے لیے جو ہے وہ جب اس کو قومی آیا تو اس کے بعد اس کی سزا کو بھگتنی پڑی. تو یہ ایرانی قوم پرستی کے جذبات جو ہیں نا یہ بڑے شدید ہیں اور یہ مسلک سے بھی زیادہ شدید ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف قوم پرستی کی بنیاد پر چاہے آپ نام کے ہی مسلمان ہوں آپ بہت عرصے تک کوئی رنگ نہیں لڑ سکتے، آپ کو اس میں مذہب کا تڑکا لگانا پڑتا ہے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یمن سے لے کر لیبیا تک فی الحال ایران جس کا وہ خواب دیکھتے تھے اب وہ ایک حقیقت بن چکا ہے. تو اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کو ہم ہلال ایران کہتے ہیں اس کو ہم ہلال حریت کہتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کی ایک پوری فلاسفی ہے کہ جہاں جہاں شیعہ آبادی عربوں کے تسلط سے ہیں یا جہاں ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے بقول ان کے تو ان کو آزاد کروایا جائے. اور اب یہ لمبی داستان ہے، اس کا انجام کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہونا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو جو چھوٹ دی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے وہ یہ بھی ایویڈینسز موجود ہیں کہ کس طرح شام میں کھیلتی رہی حزب اللہ اتنا ان کو امریکہ نے روکا ہے نہ اسرائیل نے روکا ہے. اس وقت بھی شام کے اندر جو ہے وہ کم سے کم 90,000 کی نفری جو ہے وہ حزب اللہ کے سازگاران کی موجود ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اس کا اعتراف تو کھل کے کرتے ہیں. تو انہوں نے استعمال کیا ہے مسلک کو اور لیکن اس کی بنیاد ایرانی قوم پرستی ہے. اب یہ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اس کا انجام کیا ہوگا تو میرا اندازہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو ڈھیل دے کر یہاں تک پہنچایا ہے وہی اس کی لگامیں بھی کھینچیں گے. یہ بہت دن تک چلیں گے نہیں کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اسے تھریٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہے. ابھی اس کا وقت میں ایرانی حکومت سے کنٹرول ابھی بھی اپنے نام پر بہت سخت ہے لیکن ہمیں یہ بات نہیں چاہیے کہ جتنا بھی جس خطے میں رہے ہیں عرب کی بات کرنا قذافی ہے صدام ہے ان سب کا کنٹرول جو ہے وہ عوام کے اوپر بہت شدید تھا. بشار کا بھی تھا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کھا لے رہا ہے تو یہ کنٹرول بہت دنوں تک رہے گا. تو ایک امید بس یہ کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں انہیں رکنا تو ہے کہیں نہ کہیں چاہے ہلال ایران بنا لیں کچھ بھی بنا لیں. ایک تو اکثریت ان کی نہیں ہے مسلک کے اعتبار سے. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں جن لوگوں نے استعمال کیا ہے ان کے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد کرنے کے لیے جس پر ہم پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں تو وہ خود ہی ان کو کنٹرول کریں گے. لیکن میرا جو اپنا کہنا ہے ناظرین کہ یہ ہماری خاص کر پاکستانیوں کی ایک غلط فہمی ہے، اس کو میں خوش فہمی نہیں کہہ سکتا. غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم بالکل ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، ہمیں یعنی کوئی سروکار نہیں ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. افغانستان سے ہم دلچسپی نہیں لے رہے اور یعنی کیا ہو رہا ہے عراق میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے تیسرے ممالک اسلامی ممالک میں کیا ہو رہا ہے، یعنی ہم اس سے بالکل بے خبر اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور اس غلط فہمی میں ہے کہ یہ مسئلہ یہاں آ کے رکے گا. یہ بالکل ہماری غلط فہمی ہے. اور میں آج ہی ایک عرب ٹی وی دیکھ رہا تھا الغد ٹی وی، اس میں یمن کے ایک سیاسی مبصر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ قاسم سلیمانی جو اس وقت پاسداران انقلاب جو ایرانی ملیشیا ہے اس کا سربراہ ہے، وہ جس طرح پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ وہ حلب میں اور ان شہروں میں بڑا دندناتا پھر رہا تھا، حالانکہ ایک عرصہ تک ایران اس بات سے انکار کرتا رہا کہ موصل میں یا حلب میں یا عراق میں شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارا کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن دنیا کے اوپر یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی. آج شام میں بھی ان کی مداخلت اور سارے لوگ ان کے اوپر یعنی وہ کر رہے ہیں، ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے اور ایران کی جو اصلیت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی ہے. لیکن یعنی بڑی تعجب کی بات ہے کہ قاسم سلیمانی اس کے یعنی تصویر کے بینر اور اس کے نام اور وہ بذات خود وہ یمن میں دیکھا گیا ہے، وہ یمن میں چل رہا ہے پھر رہا ہے. یعنی یہ لہر صرف ان ممالک تک محدود نہیں کہ عراق میں انہوں نے اپنی حکومت بنا لی اور شام میں یہ بشار کا ساتھ دے رہے ہیں تاکہ اس کو سپورٹ کریں اور اپنے مفادات حاصل کریں، اور روس صفا کے ساتھ مل کر، اور لیبیا میں انہوں نے جو کیا، یمن، یہ لہر یہاں تک محدود نہیں ہے. ہمارے پاکستان اور ہمارے پاکستانیوں کو اس بات سے آگاہ رہنا ہوگا، اس بات سے خبردار رہنا ہوگا کہ یہ لہر صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں ہے. اس لہر کی لپیٹ میں ہم بہت پہلے سے ہیں.
یہ نہیں ہے کہ ابھی ہمیں انتظار ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ شام کے بعد غوطہ کے بعد ہماری باری بہت پہلے سے ہے. روز اول سے ہم ان طاقتوں کے نشانے پر ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ روس نے جب پہلا حملہ کیا افغانستان کے اوپر تو اس وقت اس کے افغانستان میں وہاں پہ وہاں پہ کیا تھا اس کو جو لینا تھا؟ وہ آیا تھا پاکستان اور گوادر تک اپنی رسائی حاصل کرنے کے لیے. ہم بہت پہلے سے نشانے پر ہیں. آج امریکہ آیا ہوا ہے، نکل نہیں رہا، اس کو شکست ہو گئی ہے، بری طرح وہ شکست خوردہ ہو گیا ہے افغانستان میں، لیکن وہ جا نہیں رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ اس کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے. آپ دیکھیں مشرقی بارڈر ہماری انڈیا کے ساتھ لگتی ہے، وہاں کیا صورتحال ہے؟ آئے روز ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں. مغربی بارڈر جو ہماری لگتی ہے 900-950 کلومیٹر، ہمارے ایک نام نہاد بدقسمتی ہماری ایسی ہے کہ ہمیں پڑوسی اللہ تعالیٰ نے ایسے دیے ہیں کہ پڑوسیوں کے شر سے تو بندہ محفوظ رہے، لیکن ہم ان کے شر سے بھی محفوظ نہیں رہتے. وہ یعنی سامنے تو دوستی کے گن گاتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے وہ چھرا گھوم دیتے ہیں. ایسے پڑوسی ہمیں ملے ہیں. برادر جسے ہم کہتے ہیں، اسلامی جسے ہم کہتے ہیں، اس کی اسلامیت بھی اور اس کا برادرانہ تعلق بھی اور اس کی جمہوریت بھی، یہ سب کچھ دنیا کے اوپر عیاں ہو گیا ہے. اب ہم پاکستانیوں کو ہوش میں آنا چاہیے. ہم اگر یہ کہیں کہ یمن کا مسئلہ یمن کا ہے، شام کا ہے، لبنان کا فلسطین کا ادھر کا ہے، کشمیر کا ادھر ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہمارا پاگل پن ہے. اس کو میں پاگل پن کہوں گا. ہم بہت پہلے نشانے پر ہیں اور استعمار کے نشانے پر ہیں. ان ممالک کے بعد بعید نہیں ہے کہ یہ لہر ہماری طرف آ جائے. آئی تو بہت پہلے سے ہے، لیکن جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے، خدا نخواستہ ناظرین وہ کیا منظر ہوگا. آپ ذرا ویڈیو کو نہ دیکھیں، آپ تنہائی میں بیٹھ کے ذرا 10 منٹ کے لیے سوچیں. آپ کا بچہ آپ کی گود میں تڑپ رہا ہو، آپ کے 3 بچوں کی لاشیں پڑی ہو اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں. آپ کا گھر آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کو مسمار کیا جائے. آپ کے معصوم بچے ملبے تلے دبے ہوں. یہ دنیا ہے ناظرین، یہ دنیا ہے. یہاں پر یہ تماشا ہو بھی سکتا ہے. ابھی جو غم ان لوگوں کا ہے، دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی جو غم ان لوگوں کا ہے یہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اگر ہم اس خام خیالی میں رہیں کہ پاکستان تو ایٹمی ملک ہے، کیا نہیں تھا عراق کے پاس؟ آپ مجھے بتائیے، کیا وسائل ان کے پاس نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس فوج نہیں تھی؟ ہم سے بڑی فوج تھی. کدھر گئی؟ سب کچھ ختم ہو گیا. کیا نہیں تھا؟ اور اس میں ایک سمجھنے والی ایک بات ہے کہ جب بھی کوئی مملکت، جب بھی کوئی ملک اس طرح کے تباہ و بربادی کا شکار ہوتا ہے، وہ تب ہوتا ہے جب اس ملک کے اندرونی خانہ دشمن کے لیے اعلی کار پیدا ہو. دشمن جب بھی آپ کے اوپر حملہ کرے گا، وہ ڈائریکٹ آ کے آپ کی مملکت کے اوپر بمباری نہیں کرے گا. جب وہ اپنے مملکت کے اندر اپنے اعلی کار بنائے اور جب وہ سمجھے کہ میں پاورفل ہو گیا ہوں، اگر میں یہاں پہ کچھ بھی کروں تو میرے لیے آواز اٹھ سکتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی حیرت کی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کے لیے بھی پاکستان میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. یورپ کے گن گائے جاتے ہیں، یورپ کے لیے، اور یورپ میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کے لیے موم بتیاں جلتی ہیں. یہ پاکستانی نہیں ہے. ایران کے لیے کیا نہیں ہو رہا؟ وہاں پہ دیکھیں، باقر نمر جس کو سعودی عربیہ نے پھانسی دی، ان کا بھی اندرونی وہاں پہ ہم پاکستانی کیوں نہیں کہتے تھے؟ وہاں ہمارا میڈیا کیوں نہیں کہتا تھا کہ یہ سعودیہ کا اندرونی مسئلہ ہے، وہ جانے اور باقر نمر جانے، انہوں نے پھانسی دی ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن ہم جب اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو ہمارا میڈیا بھی اور ہمارے جو دانشور ہیں وہ بھی سارے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن جب شام کی بات آئے، جب فلسطین کی بات آئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. یعنی ہماری میڈیا کی آپ بے حسی دیکھ لیں کہ کس قدر ہم بے حس ہو گئے ہیں. باقر نمر کو سعودی عربیہ نے پھانسی دی اور پاکستان میں احتجاج ہو رہے تھے، دڑا دڑ ٹائر جل رہے تھے، روڈ سڑکیں بلاک ہو گئی، وہاں پہ مظاہرے ہو گئے، وہاں پہ احتجاج ہو گئے، وہاں پہ دھرنے ہو گئے.
یہ ہوتے ہیں وہ اعلی کار جب کوئی بھی مملکت دوسری مملکت میں اپنے لیے بنا لے تو پھر ان کے لیے باہر سے آنا، اگر وہ باہر سے نہ بھی آئیں ان کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے صرف وہاں پہ ان کو اشارہ کرنا ہے اور انہوں نے سب کچھ کرنا ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ آج اگر ہم پاکستان میں ایسے لوگوں پہ نظر نہ رکھیں، آپ عراق کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی یعنی عراق کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک الحشد الشعبی جو ان کی ملیشیا تھی ان کو اندر سے پاورفل نہیں کیا تب تک انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ جب تک اس پورے خطے میں حزب اللہ کو متحرک نہیں کیا، پاورفل نہیں کیا، ایران کی مجال ہی نہیں تھی یہاں پہ سر ہلانے کی، وہاں پہ نظر لگانے کی اجازت یعنی اس کی مجال ہی نہیں تھی، اس میں طاقت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب اسے پتہ چل گیا اب یمن کے اوپر وہ دندنا تھا، کہاں ایران اور کہاں آ کے یمن، نہ اس کی کوئی سرحد لگتی ہے نہ کوئی بارڈر لگتی ہے، کیا لینا دینا ہے اس کا، لیکن اس نے اندرونی خانہ حوثیوں کو اتنا پاورفل کر دیا کہ آج ایران آ کے یمن کا وہ مقدمہ لڑ رہا ہے۔ ایران کا یمن کے ساتھ کیا تعلق؟ چلے عراق کے ساتھ اس کی بارڈر لگتی ہے، عراق کے راستے وہ شام میں آ گیا۔ یہ ہوتا ہے یعنی حاضر دماغی، جو بھی دشمن ممالک ہوتے ہیں، جو بھی توسیع پسندانہ ان کی جو سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، بہت سارے خطرات ہیں، بہت سارے ایسے خطرات ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، لیکن ہم نے پتہ نہیں کس حکمت عملی کی وجہ سے اور کس وجہ سے ہم نے اس سے صرف نظر کیا، ہم نے اس سے نظریں پھیر لی، ہم نے اس پہ کوئی ٹھوس ایکشن نہیں لیا، اور آہستہ آہستہ وہ دن اتنے بڑھ گئے کہ ہمارے اوپر دہشت گردی مسلط ہو گئی، اور اتنے وہ واقعات بڑھ گئے کہ کلبوشن اور عزیر بلوچ جیسے اور بابا لاڈلا اور مہدی موسوی جیسے لوگ پکڑے گئے، کہاں تک ان کی رسائی ہو گئی تھی۔ یعنی حیرت کی بات ہو رہی ہے، جو پارٹیاں برسر اقتدار تھی ان کی سپورٹ ایسے دہشت گردوں کو حاصل تھی۔ اب سوچیں کہ دشمن کتنا چالاک ہو گیا، پھر بھی ہم خواب خرگوش میں غافل پڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے پاس تو ایٹم بم ہے، شاہین ہے، غوری ہے، عبدالی ہے، فلاں ہے، خالد ہے، سب کچھ ان تمام ممالک کے پاس بھی تھا اور سب کچھ ان کے پاس بھی تھا، لیکن ان کو اندر سے جب کھوکھلا کر دیا، جب پتہ چلا کہ حزب اللہ پاورفل ہو گئی، جب پتہ چلا کہ الحشد الشعبی پاورفل ہو گئی، جب پتہ چلا کہ حوثی باغی پاورفل ہو گئے، اور جب پتہ چلے گا کہ ایرانی اعلی کار پاکستان میں پاورفل ہو گئے، تو وہ دن دور نہیں کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی میں کسی کو ہٹ کر رہا ہوں، نہ ہی میں کوئی فرقہ واریت کا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، ہم نے صرف اسلامی اتحاد کے لیے اپنے سابق آرمی چیف کو بھیجا ہمارے اوپر، یعنی ایرانی سفیر نے آ کے احتجاج کر دیا، لیکن وہی ایران جو ہمارے ایک چیف کی تقرری پہ احتجاج کر رہا ہے، اس کا سفیر آ کے ہمارے حکمرانوں سے ملتا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہے، وہی ایران سال میں 9-10 معاہدے انڈیا کے ساتھ کرے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے۔ ہماری جو تقدیر ہے گوادر پورٹ، جس سے ہمارے خطے کی تقدیر بدلے گی، اس کے خلاف وہ کھل کے کھڑا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ ایران کا اپنا مسئلہ ہے۔ یعنی عجیب کیفیت ہے، ایک آدمی آئے آپ کے گھر کے اندر آگ جلائے اور آپ اس کو دیکھیں کیسے، یعنی ہم بالکل یعنی یا تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا ہم کس مصلحت، مجھے یہاں پہ مصلحت کا یعنی وہ نہیں علم ہو رہا کہ کون سی مصلحت ہے جس کے ہم شکار ہو گئے، کون سی مصلحت ہے؟ کوئی مصلحت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کرے ٹھیک لیکن ہم کریں غلط، عجیب صورتحال، اور پھر بھی ہم خاموش۔ آئے روز ان کے دہشت گرد پکڑے جائیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ ہمیں باتیں سنائیں، ان کے دہشت گرد آ کے ہمارے ہاں تخریب کاری کریں، لوگوں کا خون بہائیں، مسجدوں کو اڑائیں، مدرسوں کو اڑائیں، مارکیٹوں کو اڑائیں، ہم خاموش بیٹھیں۔ اور جب ہمارا کوئی اس طرح مسئلہ آ جائے تو احتجاج ریکارڈ ہوتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ حالیہ دنوں میں جو ایرانی صدر وہاں پہ گیا،
اس نے 9 معاہدے کیے ہیں، 9 معاہدے، اور وہی گوادر پورٹ، بندر عباس کی جو پورٹ ہے ایرانی، اس کو 18 ماہ کے لیے اس نے انڈیا کے سپرد کر دی ہے، اور اس کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے؟ 50 سے 60 کلومیٹر کا. یعنی وہ دشمن لا کے ہمارے قریب لا رہا ہے، دشمن کو لا کے ہمارے خلاف کھڑا کر رہا ہے. افغانستان کو اس نے ہم سے الگ کر دیا، اور ہم مصلحت کے شکار ہیں. ناظرین، یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. ہم جب بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. لوگ وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ صورتحال آج اس طرح کی بنی ہوئی ہے. یہ ہمارے سیاستدان جتنے بھی ہیں ان سے تو ہم بالکل مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ ہر پاکستانی مایوس ہو چکا ہے اپنے یعنی اس نظام سے مایوس ہو چکے ہیں. لیکن کوئی جب بھی قوم بیدار ہوتی ہے تو اس بیدار قوم کے سامنے کوئی بھی دشمن پر نہیں ہلا سکتا. اس لیے بحیثیت قوم ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اور بحیثیت مسلمان ہمیں ان اپنے مسلمان بھائیوں کا درد محسوس کرنا ہوگا. بصورت دیگر وہی بات ہے کہ یہ دنیا ہے، یہاں پر یہ تماشا ہو بھی سکتا ہے. ابھی جو غم ان مظلوموں کا ہے، کشمیر کا ہے، فلسطین کا ہے، افغانستان کا ہے، عراق کا ہے، شام کا ہے، لبنان کا ہے، سیریا کا ہے، یہ غم ہمارا بھی ہو سکتا ہے. ہم اس خام خیالی میں رہیں، اس غلط فہمی میں رہیں کہ ہم ایٹمی ملک کے وہ ہیں، ہمارے اوپر زیادہ نظریں ہیں. وہاں پہ کیا تھا؟ صرف تیل کے لیے روس بھی آ گیا، امریکہ بھی آ گیا، ایران بھی کود پڑا، سارے کود پڑے. ہمارے پاس تو وسائل کی بھرمار ہے، کیا ہم بچ پائیں گے؟ اس لیے بحیثیت قوم ہمیں بیدار ہونا ہوگا. اور خدا تعالیٰ کا ایک قانون ہے، دستور ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنے حالت بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی نہیں ہوتی تو اسے اپنی حالت بدلنے کی یعنی سوچ بھی نہیں سوچنی چاہیے. اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.